السلام علیکم۔ اچھا، میرا ٹیسٹ جو تھا وہ 4 فیب کو تھا، سنڈے کو 2 PM پہ۔ اور میرے ٹیسٹ میں جو کوشچن تھے وہ کافی ایزی تھے۔ الحمدللہ 65 کوشچن ایسے تھے جو 100% بالکل ٹھیک تھے۔ باقی جو کوشچن تھے وہ کچھ پیڈاگوجی جو سبجیکٹ ہے جونیئر سائنس ٹیچر میں، جنہوں نے B.Ed کیا ہوا ہے، اس سے ریلیٹڈ کوشچنس تھے جو کچھ ڈیفیکلٹ تھے اور کچھ جو تھے وہ کافی ایزی تھے۔ مینس کے بیسک کوشچن تھے لائک کلاس روم مینجمنٹ اور کچھ اسٹریٹجیز ریگارڈنگ ٹیچنگ کے لحاظ سے۔ باقی جو تھا ٹیسٹ کافی ایزی تھا کہ کیلکولیٹر تو الاؤ نہیں تھا، اس میں کچھ کوشچنس بنے ہوئے تھے۔ پہلا کوشچن انگلش کا تھا۔ انگلش میں بیسک کوشچن تھے لائک آرٹیکل ٹو ود سم ٹائمس، اور اس کے علاوہ پھر انگلش کے کچھ کوشچن تھے 4 to 5 MCQs ایسے تھے جن کے اپوزٹ میننگ کلوزلی ریلیٹڈ ٹو اپوزٹ میننگ اینڈ کلوزلی ریلیٹڈ ٹو سملر میننگ کے کوشچن تھے۔ دین اس کے علاوہ کچھ جنرل نالج کے کوشچن تھے لائک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے لحاظ سے تھے، جس میں کچھ کوشچن یاد ہیں مجھے کہ کون سے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جو ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہ مسلم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ضیاء الحق تھا اس نے نیا کانسٹیٹیوشن لکھنے کے لیے کب اور کون سی ڈیٹ کو کیا تھا، آئی تھنک 18 فیب 1967 تھا یا 1969، سم تھنگ لائک دیٹ اس کا آنسر تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ڈیلی تھا کوشچن اس کے جنرل نالج کے، اس میں کچھ کوشچن ہیں جو لائک چیف سلیکٹر آف پاکستان کرکٹ ٹیم ریسنٹلی کون ہے، وہ وہاب ریاض کا تھا، وہاب ریاض ہے۔ پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا چیف کون ہے، دین اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پشاور ہائی کورٹ کون ہے، جو جنرل نالج تھے۔ پھر اس کے ساتھ اسلامک پورشن تھا۔ اسلامک پورشن بھی جو ہے نا وہ کافی ایزی تھا، اتنا مشکل نہیں تھا، اس میں بھی بیسکس کوشچن تھے لائک زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اچھا، اسلامک کوشچن کو چھوڑ مزید جو یاد ہے مجھے وہ یہ تھے کہ زکوٰۃ کے حوالے سے لائک زکوٰۃ کتنے تولے سونے پہ فرض ہے، دین اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پلی گرامس پرفارم کیے، دین اس کے علاوہ جب انہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ تو انہوں نے کون سی مسجد بنوائی۔ اس کے علاوہ جو تھے وہ کچھ 2 MCQs تھے، الخطیبہ میرے خیال سے شاید ایسا کچھ نام تھا کہ وہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تھا وہ شاید ایک حماس کے لیڈر کا نام تھا، جو کرنٹلی ایشو چل رہا ہے اسرائیل فلسطین کا، اس میں حماس کا جو لیڈر ہے اس کا نام تھا، اس کا نام کیا ہے۔ دین اس کے علاوہ میتھ کے کوشچن تھے۔ میتھ کے کوشچن میں 1 2 3 جو تھے وہ بیسک کوشچن تھے بالکل پراپر سے، سم پلس مائنس کرنے کے، لائک جو کوشچن مجھے یاد ہے 1 2 وہ یہ تھا کہ 2 + 3 کا اسکوائر بریکٹ میں پلس 3 + 2 کا کیوب از اکوس ٹو کیا آنسر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر تھا ایک سم آف 2 نمبرز از 121 لائک دس تھا، اینڈ ڈفرینس آف نمبرز از 56، دین فائنڈ دا نمبرز۔ تو وہ سمپل x + y از اکوس ٹو سم والا آپشن تھا، اور x - y از اکوس ٹو ڈفرینس والا کر کے دونوں ایکویشنز کو ایڈ کرنا تھا، x کی ویلیو آ جاتی اور y کی ویلیو آ جاتی۔ دین اس کے علاوہ جونیئر سائنس ٹیچر کے لحاظ سے مینس سارے سبجیکٹس کرنے تھے لائک فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھ، انگلش اور کمپیوٹر وغیرہ۔ کمپیوٹر کے تو کوئی سوال نہیں آیا، جبکہ کیمسٹری میں جو سوال تھے وہ پریشر کب ڈکریز کرتا ہے ہائٹ کے لحاظ سے، تو پریشر تب ڈکریز کرتا ہے جب ہائٹ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ یاد ہے کیمسٹری کا۔ اس کے علاوہ بایو کے MCQs تھے۔ بایو کے MCQs کچھ فوڈ ویب کے لحاظ سے تھے، مینس جو ابھی ریسنٹلی 8th کلاس کی بک اپڈیٹ ہوئی ہے، اس کے جو بک کے لائک فرسٹ 3-4 چیپٹرز ہیں ان میں سے کوشچن تھے۔ بایوٹیک اے، بایوٹیک کمپوننٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہم کیا نام دیتے ہیں، فوڈ ویب کے بارے میں تھا، ایکولوجیکل پیرامڈ کے بارے میں تھا وہ کیا ہوتا ہے۔ باقی فزکس کا کوئی اتنا پورشن میں کوشچن نہیں تھے، لائک ایک ہی کوشچن تھا جس میں لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن آئس کی پوچھی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ آپشن گیون تھے کہ ان میں سے سب سے زیادہ لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن کس کی ہوتی ہے، وہ گیون تھا۔ یہ 2 فزکس کے لحاظ سے جو آئی تھنک 10th کی بک میں ہے جس میں یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ فزکس اور کیمسٹری میں کوئی MCQs نہیں آیا۔ دین جو مین ہے وہ ہے پیڈاگوجی۔ آلموسٹ 60 میں سے 45 جو MCQs تھے وہ پیڈاگوجی کے تھے، باقی کچھ 7 ایک بایو کے تھے اور اس کے علاوہ باقی فزکس کیمسٹری کے تھے۔ اچھا، تو پیڈاگوجی میں جو ہے بیسک چیزیں ہیں لائک کلاس روم مینجمنٹ۔ کلاس روم مینجمنٹ میں سب سے زیادہ ٹیچرس کے لیے کیا ضروری چیز ہوتی ہے، اس میں لیسن پلاننگ تھا۔ اچھا،
ایک MCQ یاد ہے کہ جب اگر ٹیچر کلاس میں جانے سے پہلے کوئی اسٹڈی کرتا ہے تو اس چیز کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ اس کو ہم لیسن پلاننگ کا نام دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ تھیں ہمارے پاس بیسک چیزیں کہ کریکولم میں اگر کوئی گروپ ایکٹیویٹی کروائی جائے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ گروپ سینٹرڈ نام دیتے ہیں. اس طرح اگر جو ہوتا ہے بچہ چائلڈ کی فرسٹ جو لرننگ فیز ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ گھر ہوتا ہے، ہوم ہوتا ہے. تو یہ پیڈاگوجی کے جو تھے وہ کوشچنس تھے. جنہوں نے BA ایڈ کیا ہوا ہے ان کے لیے وہ پیڈاگوجی کا جو پورشن ہے وہ کرنا کافی آسان ہوتا ہے. تو پریپریشن کیسے کرنی چاہیے؟ پریپریشن میرے خیال سے جو لائک 9th-10th کی جو بکس ہیں انگلش کی بیسک انگلش ہوگی، میتھمیٹکس ہوگی بیسک. اس کے علاوہ فزکس کیمسٹری کی جو بیسکس چیز ہیں اور بایو کی جو بیسک چیز ہے وہ بیسکس کرنی چاہیے. اور جو پیڈاگوجی ہے وہ آلموسٹ ہر بندے کو جو ہے نا کرنی چاہیے فار جونیئر سائنس ٹیچر. اس میں کیونکہ سبجیکٹ ایک نہیں ہوتا، چاہے آپ نے ڈگری کی ہوئی ہے کمپیوٹر میں یا کسی اور سبجیکٹ میں ڈگری کی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس سبجیکٹ کے MCQs آئیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس میں پیڈاگوجی جو ہے وہ مین ہے. اس کے علاوہ جو باقی سبجیکٹس ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر. تو اور وہ بھی وہ MCQ ہوتے ہیں جو نارملی جب ہم ڈیورنگ اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتائے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے ذہن میں موجود ہوتے ہیں کہ ان کا آنسر یہ ہوگا. بہت ہی بیسک کوشچن. کچھ ایسے کوشچن آ سکتے ہیں جو بہت زیادہ مشکل ہوں، وہ بھی لائک لیٹنٹ ہیٹ آف فیوژن جس طرح میں نے بتایا کہ 10th کی فزکس کی بک سے آیا ہوا تھا. اس کے علاوہ کیمسٹری سے اتنے خاص MCQs نہیں تھے، بس بیسک MCQs تھے. تو پیڈاگوجی کو ذہن میں رکھتے ہوئے جاری کرنی چاہیے کہ سب سے پہلا اگر پریپریشن میں ہم کام کریں تو پیڈاگوجی جو ہے اس کو اسٹڈی کریں. کیونکہ باقی جو چیزیں ہیں لائک میتھمیٹکس، جنرل نالج ہوگی، وہ بہت ہی کامن چیزیں ہوتی ہیں. اسلامک نالج وہ کامن MCQs ہوتے ہیں. کوئی اس میں مشکل والی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے لیے ہم کوئی لائک 500-600 MCQs پڑھیں. بس بہت سارے بیسک MCQs ہوتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں کہ میں نے پریپریشن کیسے کی، تو میں نے پریپریشن جو کی ہے وہ پیڈاگوجی کی زیادہ کی ہے. کیونکہ میں ٹیچنگ کر رہا ہوں 9th-10th کی کلاس کو، تو اس میں مجھے اتنا ایشو نہیں تھا کہ میں سبجیکٹ کی زیادہ اسٹڈی کروں. لیکن کی تھی وہ بھی نارمل اسٹڈی کی تھی. کچھ MCQs NTS کے پاس پیپر دیکھے تھے اور کچھ آن لائن پاک MCQs سے سبجیکٹ ریلیٹڈ MCQs دیکھے تھے. باقی جو تیاری کی تھی وہ پیڈاگوجی کی تیاری کی تھی. اس کے علاوہ جو تھا وہ جنرل نالج کی تھوڑے بہت کوشچن دیکھے تھے. ریسنٹلی لائک میں نے کچھ دیکھ لیے تھے کرنٹ افیئرس کے بارے میں، ہمارے ڈفرینٹ جو ادارے ہیں ان کا چیف کون ہے. اس کے علاوہ ریسنٹلی جو ایونٹس ہو رہے ہیں ان میں کیا کیا اور کون کون جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، ان کے بارے میں بس صرف اسٹڈی کی تھی. اس کے علاوہ جو تھا وہ جنرل نالج پہ کوئی ایسی چیز نہیں. لائک سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم سارے کنٹریز کے کیپٹل یاد کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو بس نارمل ہی پاکستان کے بارے میں جو سمپل انفارمیشن ہے بس وہی کی تھی. تو جس طرح میرا ٹیسٹ تھا اس کو دیکھ کے اگر کہا جائے کہ تیاری ہمیں کیسی کرنی چاہیے، تو اس میں سب سے پہلے تو میں پریفر کروں گا کہ پیڈاگوجی جو ہے جنہوں نے BA نہیں بھی کیا ہوا ان کے لیے پیڈاگوجی ظاہر سی بات ہے جونیئر سائنس ٹیچر میں اس کا ٹیسٹ ہونا ہے. تو پیڈاگوجی کی جو بیسک چیزیں ہیں بہت بیسک، لیسن پلاننگ ہو گئی، کلاس روم مینجمنٹ ہو گئی کہ اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. لائک اگر اس میں اس طرح کے کوشچن آ جاتے سیناریو بیس کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹس بلی کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں سے میچور اسٹوڈنٹ کو اٹھانا ہے اور ان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. اس کے علاوہ ٹیچنگ کا بیسک مقصد کیا ہوتا ہے، ٹیچنگ ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو پیڈاگوجی کے کچھ 3-4 ٹاپکس ہیں، کلاس روم مینجمنٹ، اس کے علاوہ ڈیلنگ ود اسٹوڈنٹس اور ایولیوشن. لائک ایگزام ایولیوشن سے کچھ ٹائپس ہوتی ہیں، ایگزامز ہو گئے ٹھیک ہے، اس میں سے وربل نان وربل ہو گئے، گروپ ایولیوشن ہو گئی، ڈفرنٹ ٹائپس آف ایولیوشنس، ان کے بارے میں اسٹڈی کیا جائے. اس کے علاوہ اور جو بات ہے جنرل نالج کی، جنرل نالج کرنٹ افیئرس آف پاکستان اونلی، کہ پاکستان میں ڈفرینٹ جو کرنٹس ہو رہے ہیں وہ کیا ہے. اس کے علاوہ لائک جو ابھی اسرائیل اور فلسطین کا چل رہا ہے اس میں لیڈرز کے نام، دین یوکرین کی وار تھی اس کے لیڈرز کا نام، چائنا اور USA کا آپس میں وہ ہے تھوڑا سا، تو ان کے لیڈرز کا نام، اس میں کیا چیز ہو رہی ہے ایسی جو نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو تھا سبجیکٹ ریلیٹڈ تیاری ایسے کی جائے کہ بیسک کانسیپٹ، ہر چیز کے بیسک کانسیپٹ کے اگر ہم دیکھیں کہ اگر پریشر کی ایگزامپل لے لیں تو پریشر انکریز کب ہو رہا ہے جب ہائٹ انکریز ہو رہی ہے، پریشر ڈکریز کب ہو رہا ہے جب ہائٹ ڈکریز ہو رہی ہے. لائک اس طرح کے بیسک کانسیپٹس دیکھے جائیں. اور انگلش میں آرٹیکلز اور ورڈز میننگ وہ بھی کچھ سمپل سے، زیادہ مشکل نہیں، بہت ہی سمپل، کلوزلی ریلیٹڈ. اور آرٹیکلز جو اے این تا ہے وہ ان پہ زیادہ فوکس کیا جائے.